نے جتنی قربانیاں دیں اللہ تعالیٰ قائد اعظم محمد علی جناح کے درجات بلند کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور پاکستان کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اسے رہتی دنیا تک قائم اور دائم رکھے۔ یہ ملک پاکستان جسے مجھے لگتا ہے کہ آج ہم اس کی قدر کھوتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب میں اتحاد کے ساتھ ساتھ احساس بھی پیدا کرے کہ ہم اس وطن عزیز میں رہتے ہوئے اس کی خدمت کر سکے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا حسین ملک عطا کیا ہے جو اسی مہینے رمضان المبارک کی 27ویں شب کو ہمیں ملا، جس میں آج الحمدللہ ہم آزادی سے رہ تو رہے ہیں، لیکن جس معاشی اور معاشرتی مسائل سے گزر رہے ہیں، جہاں دشمن اس طاق میں بیٹھا ہے کہ کوئی ایک غلطی اور ہم سے ہو اور وہ معاشی طور پر اور معاشرتی طور پر ہمیں غیر مستحکم کر سکے، اور وہ تخریب کاری اور دہشت گردی میں بھی پیچھے نہیں ہے۔ حالیہ دنوں میں بلوچستان میں جعفر ایکسپریس بولان کے علاقے کا واقعہ پورے پاکستان کے سامنے ہے کہ جہاں معصوم پاکستانی بھائیوں بہنوں اور معصوم دنوں میں بلوچستان میں جعفر ایکسپریس بولان کے علاقے کا واقعہ پورے پاکستان کے سامنے ہے کہ جہاں معصوم پاکستانی بھائیوں بہنوں اور معصوم بچوں کو رمضان المبارک میں کہیں اور نہیں، ہمارے وہ ممالک جن کے ساتھ ہماری سرحدیں جڑی ہوئی ہیں، وہاں سے بیٹھ کر ان دہشت گردی کے واقعات کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کا مقابلہ کسی بھی ملک کی صرف افواج پاکستان یا افواج یا فورسز نہیں کرتی، بلکہ پوری قوم کو اس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ تمام سیاسی قوتوں کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ دہشت گردی جہاں معاشی سرگرمیوں کو مدھم کر رہی ہے، وہاں ہمارے نوجوانوں کے مستقبل سے بھی کھیل رہی ہے۔ آج کے دن اور آج کا دن یہ مجھ سمیت ہر پاکستانی کے لیے اور پاکستان کے لیے بڑی اہمیت کا دن ہے۔ آج کے دن 23 مارچ کو ہی اس ملک کو بنانے کی قرارداد منظور ہوئی۔ میں اپنے تمام ہم وطنوں، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں سے بحیثیت گورنر سندھ یہ اپیل کرتا ہوں، آئیں ہم سب مل کر اس پاکستان کی ترقی کے لیے ایک احساس اور ایک جذبہ پیدا کریں۔ آئیں ہم اس بات کو غور سے سمجھیں کہ یہ وطن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا تھا کہ یہاں ہم 24 کروڑ لوگوں کے ساتھ ان کی زندگیوں میں خوشحالی پیدا کر سکیں، استحکام پیدا کر سکیں۔ آج جہاں ایسے مسائل موجود ہیں جس کی مثالیں دنیا کے سامنے موجود ہیں، کہ جہاں جہاں افواج کمزور نظر آئی، دشمن طاقتوں نے اس ملک کو اور ان کی سرحدوں کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ ہم عراق، شام، لبنان
اور فلسطین کی مثالیں بڑی آسانی سے دنیا کے سامنے دے سکتے ہیں. جہاں آج ان کے ملکوں میں رہنے والے لوگ جہاں معاشی پریشانیوں کا شکار ہیں، وہیں انہیں اپنے ہی ملک میں اپنی ہی زمین پر زندگی گزارنا دشوار ہے. خدارا ہم اس حقیقت کو سمجھیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. آج ہم جہاں کشمیری مسلمانوں پر ظلم اور انہیں شہید کر دینے کی دعا کریں، اور جہاں ہم فلسطین کے مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ان کے اصالِ ثواب کی دعا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان اور فورسز کے ان جوانوں کی شہادتوں کے اوپر بھی اور ان کے اصالِ ثواب کی دعا کریں جنہوں نے حالیہ دہشت گردی ہو یا آج تک 90,000 سے زائد شہادتیں اس پاکستان نے معصوم شہریوں اور فورسز کی شہادتوں کو دے کر اس دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے. آئیں ایک نئے احساس، نئے جذبے کے ساتھ اس وطن کی ترقی میں ہم اپنا اپنا حصہ ڈالیں. میں اپنی تمام سیاسی جماعتوں کو بھی دعوت دیتا ہوں، انہوں نے بھی اس ملک میں شہادتوں کے نذرانے دیے ہیں، جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی مثال بھی دنیا کے سامنے ہے اور تمام پاکستانیوں کے سامنے ہے. اور کئی ایسی مثالیں میں دے سکتا ہوں جس میں کئی شہادتیں ہماری سیاسی جماعت کے لیڈران نے دی ہیں. تو یہ بھی سوچنا ہے کہ یہ سلسلہ شہادتوں کا اور قربانیوں کا کب تک جاری و ساری رہے گا. آئیں ایز اے قوم، تمام سیاسی جماعتیں اور پوری قوم اپنی افواج پاکستان کی قربانیوں کا جو صلہ ہے وہ ایک ساتھ بیٹھ کر آج 23 مارچ کو پوری قوم کو یہ خوشخبری دیں کہ اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، جہاں ہم دہشت گردی سے لڑیں گے وہاں ہم ایک ہو کر اس ملک کی معاشی ترقی اور اپنی قوم کے مستقبل کے لیے بہترین فیصلے کریں گے. وہاں ہم جب قومی سلامتی کے معاملات پر میٹنگ بلائی جائے تو اس کا بائیکاٹ نہیں کریں گے. ہم جہاں پہلے پاکستان کی بات ہوگی وہاں ہم تمام سیاسی اختلافات کو بھلا کر صرف ایک پاکستان کے لیے ایک ٹیبل پر بیٹھیں گے اور دشمنوں کو یہی منہ توڑ جواب کافی ہوگا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اس دعا کے ساتھ اور اس عہد کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر مستقبل کے لیے، بہتر آنے والے وقت کے لیے ہم سب مل کر اور اپنی افواج کی قربانیوں کے ساتھ، اور آج جو یہ افواج پاکستان کے سپہ سالار ہیں وہ جو پاکستان کی معیشت کو حکومت کے ساتھ مل کر، اور جس طرح وزیر اعظم پاکستان اڑان پاکستان کے ویژن کے ساتھ، اور جہاں صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں اگر ہم سب اس پاکستان کو ایک دفعہ ترقی دے دیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا تحفہ اس قوم کے لیے اور قائد کے مزار پر آ کر دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 23 مارچ 2025 مجھے سعادت حاصل ہوئی ہے کہ میں گورنر سندھ کے ساتھ، اپنی صوبائی کابینہ کے ساتھ بانی پاکستان کی مزار پہ پاکستان کی ریزولوشن قرارداد پاکستان جو 23 مارچ 1940 کو لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ نے پاس کی تھی، اس کی 50ویں اینیورسری پہ پاکستان کے بانی کی مزار پہ حاضری دی ہے، اس دعا کے ساتھ
کہ پاکستان اپنے بانی کا جو ویژن ہے اس کے تحت ترقی کرے اور ایک اسلامی جمہوریت کا حامل ملک بنے۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ نے، جیسے میں نے بتایا، پاس کی۔ اس کے بعد ہمیں یہ بھی سعادت حاصل ہے کہ 3 مارچ 1943 کو صوبائی اسمبلی سندھ نے اسی قرارداد کو اڈاپٹ کیا اور پہلا صوبہ سندھ بنا جس نے پاکستان کی بنیاد کے لیے قرارداد پاس کی۔ اور یہ سفر 14 اگست 1947 کو ہمارے پیارے ملک کے قیام کے ساتھ اس حد تک پائے تکمیل تک پہنچا کہ ہمیں ایک اسلام کی بنیاد پہ اپنا ملک ملا، اور آج ہم اپنی آزادی کے 78ویں سال میں ابھی بھی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، ہمیں سب کو مل کے دہشت گردوں سے مقابلہ کرنا چاہیے، ہم کو سب کو مل کے اس ملک کی معاشی ترقی کے لیے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ ضرور ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ کون سے عناصر ہیں جو ہمیں ہر دفعے یہی عزم دہرانے پہ بات کرتے ہیں، جبکہ ایک ملک کے لیے یہ تو فار گیون ہے کہ ہر ایک نے اگر اس ملک کے خلاف کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے لیے متحد ہونا ہے، اس کی معاشی ترقی کے لیے سب نے مل کے کام کرنا ہے۔ اور اس میں اگر میں دیکھوں تو 1 ثانیہ 1971 میں آیا تھا، اس کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، جو ہمارا اس وقت ویسٹ پاکستان تھا، جو ہمارا پاکستان ہے، اس کو کس طریقے سے متحد کیا، کس طریقے سے ہر شعبے کو ملک کی ترقی کی طرف گامزن کیا۔ 1977 میں جب ایک جمہوری حکومت ایک ڈکٹیٹر نے ہٹائی، آج تک اب تو ہر ایک آدمی کہتا ہے کہ وہ 77 سے لے کے جو 88 تک کا ٹائم تھا، شاید وہ سیاہ ترین دور تھا ہمارے ملک کا، جس کی وجہ سے آج تک، اس سے پہلے دہشت گردی نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن وہ 77 سے 85 کے درمیان جو ایک آمر نے اس ملک پہ حکمرانی کی، آمرانہ طور پہ، جب ہمارا آئین جس کے لیے ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم نے اس کو پریزرو، پروٹیکٹ اور ڈیفینڈ کرنا ہے، جس کے لیے ہر پاکستانی یہ تہیہ کرتا ہے کہ میں نے اپنے آئین کی پاسداری کرنی ہے، اسی آئین کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، اور اس کے ثمرات، اس کے اثرات آج تک ہم دہشت گردی کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ جیسے گورنر صاحب نے کہا، پچھلے دنوں میں صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان میں دہشت گردی کے کئی واقعات ہوئے۔ جعفر ایکسپریس کا واقعہ، کل پھر نوشکی میں اور کلات میں واقعات ہوئے ہیں، بنو میں واقعات ہوئے ہیں اس سے پہلے۔ آئیں ہم سب مل کے تہیہ کریں، اور اس سلسلے میں جیسے قومی سلامتی پارلیمنٹری کمیٹی تھی، قومی سلامتی کونسل کی، اس کا اجلاس بھی ہوا۔ گورنر صاحب نے یہ بات کہی کہ کسی نے اس میں شرکت نہیں کی، لیکن اب سب کو یاد دلاتا ہوں کہ جب ان کی حکومت بھی تھی تو 3 سلامتی کونسل کے اجلاس ہوئے تھے، اور ان کے سربراہ نے اس وقت شرکت نہیں کی تھی، اور اب وہ جب جیل میں ہے تو ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ نہ وہ پارلیمنٹیرین ہیں، نہ اس کمیٹی کے ممبر ہیں، ان کو بھی شاید یہی ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ان کو لایا جائے، ان سے ملاقات کرائی جائے۔ لیکن اس وقت بھی جب ملک کو دہشت گردی کا اس وقت بھی سامنا تھا، اس وقت کی جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ PMLN ہو، انہوں نے شرکت کی تھی اجلاسوں میں، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم نے اپنے اجلاس میں شرکت کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے ہم سب مل کے ساتھ چلیں۔ آج کے دن 23 مارچ 1925 کو ہم ایک بار پھر تہیہ کریں کہ ہم نے اس ملک کو ترقی کی راہ میں گامزن کرنا ہے، اس میں ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالنا ہے،
आज के दिन हम यह भी तहिया करें कि आलम इस्लाम में जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे फ़लस्तीन हो, चाहे यमन में जो इस वक्त हो रहा है, उन सब के लिए आलम इस्लाम इकट्ठा हो के वो लीडरशिप दिखाए जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिखाई थी जब उन्होंने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस लाहौर में की थी। हम भी सब मिलके सियासतदान वो काम दिखाएं जैसे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने के लिए आगाज़ किया था। वही अज़म और वही अपने अफवाज के साथ सियासतदान, इस मुल्क के लोग हिस्सा डालें, जैसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दे के अपने अफवाज को इतना ताकतवर बनाया कि दुश्मन अब छुप छुप के इन दहशत गर्दों के इन ये दहशत गर्द के जो एलिमेंट हैं, ये बुज़दिल लोग हैं, उनके ज़रिए हमले कराता है। ये सबको आया है कि ये इनके पीछे कौन है। ये कोई छुपी ढकी छुपी बात नहीं है। तो ये हमें आगे भी चाहिए कि हम इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करें, सबको साथ मिलकर काम करना है। हुकूमत सिंध अपने लीडरशिप, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में इन्हीं हदायत पे कि हमने इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है, हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस मुल्क का हर एक शख्स यही चाहता है कि इस मुल्क पे कोई भी आँच ना आए और इंशाअल्लाह ताला हर शख्स इस मुल्क का, इस मुल्क की दिफा के लिए हमेशा तैयार रहेगा। मैं आज के दिन ख़ास तौर पे ये दुआ करता हूँ कि हमारा मुल्क और तरक्की करे और इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा आलम इस्लाम पे जो इस वक्त जो इस्लाम दुश्मन अनासिर हैं उनकी तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है। हम सब इस्लामी ममालिक को, हम सब मुसलमानों को ये ताकत दे, ये तौफीक दे कि हम इकट्ठे होके इसका मुकाबला करें। बताइएगा कि आप दोनों कौमी सलामती की इस मीटिंग में भी थे, तो क्या कौमी सलामती की मीटिंग में ये बताया गया कि बलूचिस्तान में जो शोरिश हो रही है उसके पीछे लाजमी किसी का तो हाथ होगा, लाजमी वो ऐसे तो लोग नहीं होंगे, गायब होंगे। अफगानिस्तान का हाथ है, भारत का हाथ है, या हमारे अपने लोकल जो है सहूलतकार है, कौन है? क्योंकि आप वफाक के नुमाइंदे, चीफ मिनिस्टर है, आप भी वहाँ दोनों मौजूद थे। दोनों इस पर ज़रूर बताइएगा कि आवाम को कुछ पता तो चले कि ये दहशत गर्दी के पीछे है कौन। देखें, जब कौमी सलामती की मीटिंग बुलाई जाती है तो वो आपको पता है कि इन कैमरा होती है और उसमें उन मामलात पर बातचीत की जाती है और ब्रीफिंग दी जाती है कि किस तरह जो दहशत गर्दी की जा रही है, दहशत गर्दों से किस तरह निमटना है, किन आहनी हाथों से निमटना है। और उस मीटिंग के अंदर जो सियासी क़यादत हैं जितनी भी, वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को एतमाद देती हैं और ये कॉन्फिडेंस देती हैं कि आप जिस तरह से भी मुकाबला करेंगे तो पूरी कौम और तमाम सियासी कुव्वतें आपके हर फैसले के साथ खड़ी हैं। लेकिन मैं यहाँ ये बता दूँ कि एक बात ज़रूर वहाँ की गई है और आप सबके इल्म में होगा, जब सानिया APS हुआ था जिसमें कई 100 बच्चे शहादत पा गए थे, तो उसके बाद सब ने एक फ़ैसला किया था, लेकिन उस फैसले के कुछ हिस्सों पर अमल दरामद नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज कुछ मुश्किलात का सामना है। वरना मैं ये तमाम मीडिया के सामने पूरी कौम को बताना चाहता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान और हमारी बाकी फोर्सेस भी, पाकिस्तान नेवी, एयरफोर्स, पुलिस और रेंज ने इनको इतनी सलाहियतें दी हैं और सबसे बड़ी चीज़ ऐसा जज्बा दिया है कि जहां वो दुश्मन
طاقتوں کا مقابلہ بآسانی بڑے آہنی ہاتھوں سے کر سکتے ہیں، لیکن کچھ انٹرنل ایشوز جیسے میں نے کہا کہ عمل درآمد نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلے ہوئے ہیں اس کی روشنی میں آنے والے 3 مہینوں کے اندر انشاءاللہ تعالی افواج پاکستان، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری فورسز اس دہشت گردی اور دہشت گردی کرنے والے عناصر کو ملک سے نکال پھینکیں گے انشاءاللہ تعالی. شاہ صاحب یہ بتا دیں شاہ صاحب سے یہی پوچھنا تھا، وہی یہ ان کیمرہ اجلاس اتنا بتایا انہوں نے کہ تو بریکنگ دے دی کہ 3 ماہ کے اندر یہ دہشت گردوں کا خاتمہ ہو جائے گا. آپ بھی وہاں تھے کیونکہ دہشت گردی سب کا مسئلہ ہے، گورنر چیف منسٹر کا نہیں، ہم سب کا، اللہ سب کو سلامت رکھے. آمین. یہ بتائیں کہ یہ دہشت گردی کے پیچھے آخر ہے آپ میں نے دیکھیں جیسے گورنر صاحب نے بتایا، ان کیمرہ اجلاس اسی لیے تھا کہ اس کے بارے میں باہر بتایا نہ جائے، اور اگر آپ کو کسی اور سورسز سے پتہ چل جاتے تو ایٹ لیسٹ مراد علی شاہ کی سورس سے یہ پتہ نہیں چلے گا. شاہ صاحب یہ بتا دیں کیا مجبوری ہو گئی کہ کینالوں کے خلاف پیپلز پارٹی احتجاج کر رہی ہے 25 تاریخ سے؟ یہ صرف سندھ میں احتجاج ہوگا یا پورے ملک میں ہوگا؟ اور کینال تو نہیں بن رہے، آپ خود کینال بالکل نہیں بن رہے، لیکن ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے جو اس وقت لوگوں کے اندر ایک خوف سمجھ لیں ہے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ میں خود جاؤں گا لوگوں کے پاس، اور ان کینالز کے اوپر ان کو نہ بننے کے لیے، تاکہ اگر کوئی کسی انفارچونیٹلی میڈیا کے ذریعے کیا کہتے ہیں، مبہم پھیلایا جاتا ہے، اردو میری کمزور ہے تھوڑی، ابہام پھیلایا جاتا ہے، اس کو دور کیا جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی یہ کینال نہیں بننے دے گی. وہ چیئرمین صاحب اپنے لوگوں کے پاس جا کے خود بتائیں. اچھا شاہ صاحب یہ فرما دیں کہ آپ نے بھی کہا کہ بھٹو صاحب کے ویژن میں تمام اکائیاں تھیں، لیکن ہم جو یہ دیکھ رہے ہیں ابھی پچھلی کئی PTI بھی اور یہی گورنمنٹ بھی وفاق سندھ کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر رہا جو باقی پنجاب کے خاطر میں، وہ لگتا ہے کہ بالکل ایک الگ اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، لیکن پنجاب تو یہ احساس محرومی بھی بڑھتا جا رہا ہے. دوسری بات شاہ صاحب یہ فرما دیں کہ کینالز اور جو کارپوریٹ فارمنگ کی زمینیں تھیں، حالانکہ وہ آپ نے نہیں دی، نگراں حکومت میں دی گئی تھی، انٹیگریٹڈ ہے. اب جب کینال نہیں بن رہی تو وہ زمینوں کو کینسلیشن کب کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، کینال ادھر کوئی کینال نہیں بننا تھا سندھ کے اندر، تو کینسلیشن کی تو وہ تو ہم نے آج کا دن ہر پاکستانی کے لیے انتہائی اہمیت کا دن ہے. تمام ہم وطنوں سے اپیل ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے ایک احساس اور جذبہ کینال نہیں بننا تھا سندھ کے اندر، تو کینسلیشن کی تو وہ تو ہم نے جو زمینیں دی بھی گئی ہیں اس کے اندر بڑا صاف لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی کینال کے پانی سے وہ نہیں لیں گے پانی، کسی بھی سیٹلمنٹ کو وہ ہٹائیں گے نہیں. اگر کوئی ایریا میں کوئی سیٹلمنٹ آ جاتی، بڑی کلیئر قسم کی ہے، اور اس کے بعد اگر وہ سب سوائل واٹر ایریا جو ایگزسٹنگ پانی کے بچانے کے بعد اگر کوئی آبادی کر سکتے ہیں تو وہ کوپریٹ طریقے سے، جس میں حکومت سندھ ان کے ساتھ شامل ہوگی، وہ ہوگی. تو اس سے کوئی میرے خیال میں نے جواب دے دیا کہ نہ پانی لیا جائے گا، ایگزسٹنگ جو پانی ہے اس کو اگر بچانے کے بعد وہ ڈیمونسٹریٹ کر سکتے ہیں کہ آبادی ہو سکتی ہے تو وہ ہوگی، اور وہ ہم خود کر رہے ہیں. حکومت سندھ خود کوپریٹ فارمنگ کی طرف جاری ہے. حکومت سندھ کے اپنے پلانز ہیں جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ مل کے ہم چاہتے ہیں کہ ایک کوآپریٹو فارمنگ کا اسٹرکچر ہے، جس پر ایگریکلچر منسٹر میرے ساتھ کھڑے ہیں، وہ اور ہمارا کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ اس پر بڑے تندری سے کام کر رہا ہے. تو یہ آپ نے خود ہی بتا دیا، اب میں کیا کہوں. دیکھیں ہمیں ہے اعتراض، اور میں پھر اس کا اظہار کر دیتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا مثال آپ کو چھوٹی سی دے دیتا ہوں کہ حیدرآباد سے سکھر موٹر وے وہ بنانے کی بات ابھی تک نہیں کر رہے، جبکہ اس کو کئی بار کر کے اس طریقے سے اس کو اپروچ کیا گیا ہے کہ وہ نہیں بن سکا ہے. اور یہ صرف صوبہ سندھ کے لیے نہیں، یہ تو پورے پاکستان کے لیے یہ سڑک ہے جو ہماری تجارت کو فروغ دے گی. لیکن مجھے آج پتہ چلا ہے کہ ایکنک کا اجلاس ہے
ट्यूसडे को, और उसमें कोई और सड़क उसको, और वो भी कोई मुझे इस वक्त वो है खत मेरे पास लेकिन इस वक्त याद नहीं है, अच्छा खासा, वो इतने ही पैसे जितने हमें हैदराबाद सक्कर मोटरवे के लिए चाहिए वो पीएचडीपी में रखी जा रही है। तो ये मैं खत्म करूंगा। तो ये मेरे ख्याल है नामुनासिब है। एक बार पहले भी एकनिक में आई थी, हमने इस पे इतराज किया था। इतराज किसी सड़क बनने पे नहीं है, इतराज ये है कि हमारा आइन कहता है कि हुकूमत ने जो है, और वो काम है एनईसी का, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का, कि वो सूबों को एडवाइस करे कि वो बैलेंस डेवलपमेंट करे, और रीजनल इक्विटी आइन के लफ्ज है। तो इसी पे हम चाहते हैं, और शायद इस वक्त सबसे जरूरी रास्ता वो हैदराबाद से सक्खर मोटरवे है, जो पहले बनना चाहिए बनिस्बत इसके कि किसी और जगह के डिस्ट्रिक्ट्स को अगर कनेक्ट करना है। हमने ये भी ऑफर किया कि हुकूमत सिंध भी अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार है इसमें, जबकि हमें करना नहीं चाहिए। वफाकी हमने पहले भी कराची से ठट्टा मोटरवे वफाक का रोड था, हमने हिस्सा डाला इसलिए कि जब वफाकी हुकूमत से एक रास्ते नहीं बनेंगे तो हमने उसको टेक ओवर किया, हमने बनाया। हैदराबाद जामशोरों से सेवन तक ये ड्यूलाइज करना था, 50% पैसे हुकूमत सिंध ने दी, जो आज तक 8 साल हुए वफाक कंप्लीट नहीं कर सकी है। तो इसी वजह से आपके जहन में भी ये सवालात आए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं आपने मौका दिए तो दोबारा ये अदा करता हूँ। और उसके साथ साथ एक चीज और मैं बड़ी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि हुकूमत सिंध के अंदर जो हमारी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, उसको देखते हुए हम वफाक के किसी इदारे को ये इजाजत नहीं देंगे कि यहाँ पे आके हुकूमत सिंध के बगैर, इसलिए उससे बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, डिप्लीकेशन होती है। एक ही काम हम भी कर रहे हैं और वफाक भी कर रही है, और ये हुआ है। ये इसके एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। जब इमरान खान के ज़माने में उन्होंने ये काम शुरू किया था, तो वो हम इजाज़त नहीं देंगे। अच्छा, उसके लिए अथॉरिटी कोई कैम कर रहे हैं? अब जो सड़कें काटी जा रही हैं और शहर भर में जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं, मैंने देखा ना, उसके लिए मैंने 2-3 मीटिंग्स की, और पिछली मीटिंग में यही कहा कि एक सेंट्रलाइज रोड कटिंग के लिए, इसलिए हो ये रहा है कि हमारे यहाँ बहुत सारे इदारे हैं, केएमसी है, सूबाई हुकूमत है, फिर केएमसी है, फिर टीएमसीज हैं, फिर यूसीज हैं, ये तो एक तरफ होगी, फिर कंटोनमेंट के एरियाज हैं। और कुछ इदारे करते क्या हैं कि किसी एक को रोड कटिंग के पैसे दे के और उन्होंने रोड काट दिए, जबकि वो होता किसी और को। इसलिए हमने कहा कि सेंट्रलाइज हो एक जगह से, और फिर जो एक्चुअल कीमत हो उस रोड को बनाने की, जो कई हमारे नए नए रोड उखाड़ फेंके हैं, आप सबको पता है, वो दिया, तो इस पर हम काम कर रहे हैं। आपके मुखालफिन ये वज़ीर सिंध मुराद शाह कामरान टिसोदी मज़ार क़ायद पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।